بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ اور آ جائیں مقدر سے شاہدین جو میرے گھر، آ جائیں مقدر سے شاہدین جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا۔ آ جائیں مقدر سے شاہدین جو میرے گھر، آ جائیں مقدر سے شاہدین جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا۔ اور جب دور سے ہے اتنا حسین خانہ کعبہ، جب دور سے ہے اتنا حسین خانہ کعبہ، اس پار ایسا ہے تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا۔ جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا۔ اور غوث الورا سے پوچھئے ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھئے ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے مکہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در مولا پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا۔ ایک دن ایک تاجر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، حضور میں کیا خریدوں؟ وہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، وہ مال خرید لیتا، اسٹاک کرتا، پھر بیچتا۔ ایک روز حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا، حضور آپ درویش ہیں، اللہ کے ولی ہیں، دیوانے ہیں مولا علی لاجپال کے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا خریدوں جس سے مجھے بہت زیادہ نفع ہوگا۔ حضور میں کیا خریدوں جس سے میرا کاروبار اچھا چلے گا؟ تو جناب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر شکریہ ادا کرتے ہوئے الٹے قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ مطلب اس نے حضرت بہلول دانا کو
کمر نہیں کی بلکہ الٹے قدموں چلتا ہوا شکریہ ادا کیا، بڑے ادب سے احترام سے سواری سے اترا، آپ کو سلام کیا، بڑے ادب احترام سے بات کی، جھکا رہا، جھکے ہوئے لہجے کے ساتھ سر جھکا کے تو آپ سے بات کی، آپ سے عرض کی تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم کالا کپڑا لے لو، اور وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا الٹے قدموں سے واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام تر سیاہ کپڑا خریدا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے علاقے میں جتنا دکانوں پہ کالا کپڑا تھا اس نے سارے کا سارا خرید کے سٹاک کر لیا۔ ہوا کیا کہ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑے آدمی کا شہر میں بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں رواج تھا، رواج کے مطابق سب نے کالے لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا تو تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، کیونکہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا تھا، اس سے فرمایا تھا جب یہ مشورہ لینے آیا کہ میں کون سی شے خریدوں جس سے مجھے نفع ہوگا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ کالا کپڑا خرید لو۔ وہ شکریہ ادا کرتے بڑے ادب سے احترام سے چلا گیا۔ اس نے جا کے اپنے علاقے کی ساری دکانوں سے کالا کپڑا خرید کر سٹاک کر لیا، ذخیرہ کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑے آدمی کا شہر میں انتقال ہو گیا، تو رواج کے مطابق اس وقت رواج تھا سب کالا کپڑا پہنتے تھے، تو رواج کے مطابق سب نے کالا کپڑا پہننا چاہا۔ اب کالا کپڑا دکانوں پہ تھا نہیں، وہ سارے کا سارا اس تاجر نے خرید کر ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اب اس نے وہ کالا کپڑا بیچا اور منہ مانگے داموں فروخت کیا، مطلب جتنے اس کا دل کیا نا پیسے لے، چونکہ لوگوں کی مجبوری تھی کالا کپڑا خریدنا، تو اس نے اپنی مرضی سے ان سے پیسے لیے، جتنے مانگتا وہ دیتے اور اس نے وہ بیچا۔ تاجر نے اس سے بہت زیادہ نفع کمایا، جتنا ساری زندگی اس نے نہیں کمایا تھا اتنا اس نے وہ کالا کپڑا خریدنے کی وجہ سے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پہ اس نے کالا کپڑا خریدا۔ اور ایک وقت آیا ایک آدمی کا انتقال ہوا، تب رواج تھا کہ سارے کالا کپڑا پہنے، تو اس نے سارے کا سارا دکانوں سے کپڑا خرید کے ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ اب سوائے اس کے کسی اور دکان پہ تھا نہیں، لہٰذا اس نے کیا کیا جی اپنی مرضی کی قیمت لگا کر وہ کپڑا بیچا، اتنا نفع کمایا کہ ساری زندگی اس نے اتنا نفع نہیں کمایا تھا جتنا نفع اس نے ان دنوں میں کمایا۔ وہ بہت ہی امیر ہو گیا، اس نفع کے بعد وہ بہت ہی امیر ہو گیا۔ اب کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا، تو جناب بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے۔ وہ دور ہی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بے ادبی سے بولا، اوے دیوانے اب اس بار کیا لوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا تربوز لے لو۔ پہلے وہ آیا، جب وہ پہلے آیا تھا حضرت بہلول دانا کے پاس بڑے ادب سے احترام سے اس نے عرض کیا تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ تم یہ کالا کپڑا لے لو، اس نے بہت زیادہ نفع کمایا، اب وہ امیر ہو گیا۔ اب وہ ایک دن گھوڑے پہ سوار کہیں سے گزر رہا تھا، تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ اس کی نظر پڑی جناب بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ پر، یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے دور سے بولا، اوے دیوانے اب کیا لوں؟ حضرت بہلول دانا علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ تاجر بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خریدے۔ ایک دو ہفتوں میں وہ سب کے سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، دوبارہ غریب ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات دوبارہ جناب بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ تیرے لہجے اور الفاظ نے
سب تیرے ساتھ کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب پہلی بار تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب تم نے گستاخی کی تو کنگال ہو گئے۔ دوستو اتنی سی کہانی ہوتی ہے بس۔ اور اقبال نے بھی بڑی کمال بات کی ہے نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ پہلی دفعہ جب اس بندے نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا، بڑے ادب سے پوچھا، تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح کا جواب دیا جس سے وہ مالا مال ہو گیا۔ دوسری دفعہ جب وہ امیر ہو گیا تو اس کی طبیعت ہی بدل گئی، تکبر آ گیا نا، غرور آ گیا نا، ادب ختم ہو گیا۔ اور سب سے بڑی تباہی یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں ہماری تھوڑی سی بھی اوقات حیثیت بدلتی ہے نا تو ہم میں تکبر آ جاتا ہے، اور وہی جس دن ہم میں بے ادبی اور تکبر آ گیا وہی ہمارے زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ وہی لمحہ سمجھے، میرا تو یہ ہمیشہ لوگوں سے بات کرتی ہوتی ہوں کہ جیسے ہی ہماری میرے سمیت جب بھی تکبر آیا اسی لمحے آپ کی میری کوئی بھی بندہ ہے تو اس کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ آئے۔ اب پہلے وہ آیا تو اس کا بات کرنے کا پوچھنے کا انداز ہی الگ تھا، تو آپ نے اسے اسی طرح جواب دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ دوسری دفعہ جب کچھ کی دولت آ گئی تو طبیعت ہی بدل گئی، سواری پہ سوار دور سے اوئے دیوانے، بے ادبی سے بولا، تو آپ نے بھی پھر اسی طرح ہی جواب دیا، تربوز لے لو۔ تربوز چونکہ پانی والا ہوتا ہے، اس نے تو خراب ہو جانا تھا، وہ تو خراب ہو گیا۔ ایک دو ہفتوں میں اس نے پوری دولت سے تربوز خریدے، وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے، ساری دولت ختم شد۔ اور اب وہ آیا دوبارہ کنگال ہو کے، اب ملاقات ہوئی دوبارہ جناب بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ اب اس نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تیرے لہجے نے کیا، تیری زبان نے کیا، تیرے انداز نے کیا، جو تو نے لب و لہجہ اپنایا تھا نا بات کرتے ہوئے، اس نے تجھے اس دہانے پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ جب تم نے کیا تھا ادب تو ہو گیا تھا مالا مال، اب تو نے کیا بے ادبی، تیرا لہجہ بدلا، تیری تھوڑی سی اوقات بدلی تو لہجہ بدلا، اب تیرے لہجے نے تجھے دوبارہ کنگال کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں تیرے ساتھ کیا، جو کچھ کیا تیرے اپنے لہجے نے کیا ہے، تیرا انداز نے کیا ہے۔ دوستو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ ادب سے جب بھی ہم پیش آئے نا تو ہم سمجھیں کہ ہم مالا مال ہی ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم بے ادبی کا شائبہ کریں گے تو بندہ اگلا کچھ نہیں کہتا، وہ آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ادب ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ساتھ دیتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، جس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، جس میں ادب و احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، کبھی ادب والے ناکام نہیں ہوتے، کبھی عاجزی انکساری والے ناکام نہیں ہوتے، ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ جو انکساری سے عزت سے کام لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو نیچا کر کے رکھیں، گرا کے رکھیں، ہمیشہ جھکی ہوئی ٹہنی کو ہی پھل لگتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جھکی ہوئی ٹہنی کو پھل لگتا ہے۔ عزت سے انکساری سے دعا کیا کرے، اللہ تکبر سے غرور سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگتا ہے وہ بندہ جس میں تکبر آ جاتا ہے۔ مالک کو عاجزی بڑی پسند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی نہیں ہے، ہمیں نہیں تکبر سجتے، ہم تو کمزور بندے ہیں اس کے۔ ہم بندوں کے ساتھ تکبر کریں یا مالک کے سامنے، بات تو ایک ہی ہے۔ جھک جائیں، جھک جائیں، اپنے آپ کو جھکا لیں، جھک جاؤ گے وہ بہت بلند کرے گا، بہت بلند کرے گا۔ اس کے ہاں بلندیاں رفتیں ہیں، اسی کی عطا کی ہوئی رفتیں ہی دائمی ہوتی ہیں، اسی کی عطا کی ہوئی رفتیں ہی ہمیشہ ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ اور جب وہ عطا کرتا ہے نا دوستو تو دونوں جہان میں بلندیاں عطا کرتا ہے، اس فانی جہان میں نہیں۔ یہ تو عارضی ہے، یہ تو دوستو ختم ہو جائے گا، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں کتنے روج و زوال آئے ہیں؟ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے، پھر ہمارے سامنے ہماری لائف نے کتنے سٹیپ لیے ہیں۔
پہلے بچپنا تھا، پھر آہستہ آہستہ بدلے، پھر بدلے، پھر بدلے، پھر لڑکپن، پھر بلوغت، پھر جوانی، پھر آگے چلتے چلتے ہم کہاں تک چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہمارے والدین ہیں، کون سی سٹیجز سے گزرے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کے سامنے ہوں گے جو بڑے جوان تھے تو کہاں گئے وہ؟ جو گئے نا مٹی کے اندر سارے کے سارے۔ جب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام ایک ہی جیسا ہے تو تکبر کس بات کا؟ اللہ کے بنائے ہوئے سارے بندے ہیں اور سب عارضی ہیں، سب فانی ہے، ادھر ہی ہیں، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ہمیشہ پسندیدہ وہ ہے جس کا تقوی ہے، جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، جو اس کی بندگی میں اعلیٰ ہے، اس کو وہ بندہ پسند ہے۔ باقی تو عزت والا بھی وہ عزت اس کو دیتا ہے جو مٹ جاتا ہے۔ اور دوبارہ اقبال نے فرمایا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اپنی ہستی کو نیچا رکھیں، جھکا دیں، ہار مان لیں، معاف کر دیں، معافیاں مل جائیں گی رب سے، جھکے رہیں، ادب سے پیش آئیں، لب و لہجہ بہت میٹھا رکھیں، دھیما رکھیں، کبھی بھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو آپ سے بڑا اس سے بات نہ کریں، کبھی بھی اپنے جس کو آپ سے بڑا ہے نا تو آپ سچے بھی ہیں تو جھک جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، معاف کر دیں۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، سب کے بخت میں بلندیاں دے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے سب کو رزق بخت میں برکت دے۔ بات اچھی لگے لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو